لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں، ان کے لیے فرمایا گیا ان کے لیے کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اور اللہ کے اولیاء کی نشانی کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ میں کہوں کہ فلاں اللہ کا ولی ہے، یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہوتی ہے۔ آپ کہیں جی فلاں جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کے ولی کی یہ نشانی ہوتی ہے، اللہ کے ولی کی یہ علامت ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ میں کہوں، آپ کہیں یا کوئی اور کہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے ولی کی نشانی کو ذکر فرما دے کہ جو میرا ولی ہے، جو میرا دوست ہے، اس کی نشانی اور علامت یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت میں اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولی کی نشانی اور علامت کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور انہوں نے تقوی کو اختیار کیا، ڈرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پرہیزگار رہے۔ یہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ہاتھوں کے اندر کڑے پہن لے، گوٹھیاں پورے ہاتھوں پہ چڑھا لے، بڑی بڑی لٹیں رکھ لے، رنگ برنگے کپڑے پہن لے، رنگ برنگے جناب کپڑے اپنے سر پر باندھ لے، کوئی ٹل شل باندھ لے، شاید وہ ولی ہوتا ہے، شاید وہ جو ہے وہ مقام ولایت کو پا لیتا ہے۔ بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی گدی کا سجادہ نشین ہو، کسی بڑے آستانے سے اس کا تعلق ہو، تو وہ شاید کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کی نشانی اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان فرمائی ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اللہ کے ولی کے لیے کرامت کو ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے ولی کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ کرامت کو ظاہر کرے، کہ اس سے کوئی کرامت کا صدور ہو تب جا کر وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اللہ کے ولی کے لیے کرامت نہیں، اللہ کے ولی کے لیے دین پر استقامت ضروری ہے، کہ وہ دین پر استقامت اختیار کرے، وہ بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس آیہ پاک میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں الذین آمنوا، جو ایمان لائے، جس کا عقیدہ، جس کا نظریہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے فرشتوں کو مانتا ہے۔ الذین آمنوا، پہلی نشانی اللہ کے ولی کی یہ ہے کہ جو ایمان لائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور دوسری نشانی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی کو اختیار کرتا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ تقوی پر رہتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی سنت کو اختیار کرتا ہے، اور تقوی پر اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج فرض ہو تو حج کرے، زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ ادا کرے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے، ناجائز کام کی طرف، حرام کام کی طرف نہ بڑھے، وہ بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ولی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب میں کوئی کرامت کا نہیں فرمایا کہ اس سے کرامت کا بھی صدور ہو۔ کرامت کا صدور ہونا یہ ایک اعزاز ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ نیک بندے کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ خارق عادت کام کو ظاہر فرماتا ہے، اس کو کرامت کا، یہ اعزاز ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس سے کرامت ظاہر ہوگی تو وہ اللہ کا ولی ہے، نہیں۔ تو اللہ کے ولی کے لیے کرامت نہیں، دین پر استقامت ضروری ہے کہ وہ بندہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہو، حرام اور ناجائز کاموں سے بچنے والا ہو، وہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ولی کی نشانی کو بیان فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں تو نقیب حضرات ممبروں پر اور سٹیجوں پر کھڑے ہوتے ہیں تو نہ جانے کس کس کو ولی ابن ولی، کلندر دوراں، غوث الاغیاث، قطب الاقطاب، اور نہ جانے کیا کیا لقب دے بیٹھتے ہیں،
اور کہتے ہیں جناب پیر طریقت ہے، یہ راہبر شریعت ہے۔ ایسا شخص کہ جس کو شریعت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اس نے جناب ہاتھ میں 5 انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں، سر کی بڑی بڑی لٹیں رکھی ہوئی ہیں جو کہ ناجائز ہے، اور ہاتھوں میں اس نے کڑے ڈالے ہوئے ہیں، گھنگرو اسرے پہنے ہوئے ہیں، رنگ برنگے اس نے عجیب لوگوں کی طرح لباس پہنے ہوئے ہیں، اس کو بھی ہمارے نقیب حضرات معاذ اللہ ولی بن ولی اور پیر طریقت اور راہبر شریعت کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب راہبر شریعت، شریعت کا راہبر، شریعت کا پیشوا کون ہو سکتا ہے؟ شریعت کا راہبر وہ شخص ہو سکتا ہے جو خود بھی شریعت کو جاننے والا ہو، کم از کم وہ عالم دین ہو، وہ شریعت کا جاننے والا ہو، تب جا کر وہ راہبر شریعت ہو سکتا ہے، تب جا کر وہ شرعی اعتبار سے کسی کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اور جس کو خود شریعت کا پتہ نہیں وہ خواہ کسی کی رہنمائی کرے گا، خواہ کسی کی رہنمائی کرے گا۔ مرد کے لیے صرف ایک انگوٹھی اور چاندی کی، جس میں ایک نگ ہو، 4.5 ماشے سے اس کا وزن کم ہو، وہ پہننا اس کے لیے جائز ہے۔ ہمارے ہاں یہاں ملنگنوں نے، جناب ملنگوں نے ادھر بھی انگوٹھی چڑھائی ہوئی ہے، ادھر بھی انگوٹھی چڑھائی ہوئی ہے، ادھر بھی انگوٹھی چڑھائی، بھائی ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ مرد کے لیے زیور پہننا تو حرام کام ہے، اور پھر اس نے ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے، بڑی بڑی لٹیں رکھی ہوئی ہیں۔ مرد کے لیے بڑے بڑے بال جو کندھوں سے نیچے جا رہے ہوں وہ حرام ہے۔ عورتوں سے مشابہت ہے، عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب جو بندہ خود نماز نہیں پڑھتا، خود بندہ شریعت کی پابندی نہیں کرتا، اور اس نے جناب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کپڑے بھی پورے نہیں پہنے ہوتے اور لوگوں کو گالیاں اور غلط قسم کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، لوگ اس کو بھی کہہ رہے تھے پیر صاحب نے جناب یہ پیر طریقت ہے، یہ رہبر شریعت ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے پیر طریقت ہو گیا بھائی، یہ کیسے رہبر شریعت ہوگا؟ لقب دیتے ہوئے بندے کو آگے پیچھے دیکھ لینا چاہیے، اس کی داڑھی پوری نہیں ہے، وہ شکل سے ہی فاسق معلن ہے، اور آپ اسے رہبر شریعت کہہ رہے ہیں۔ وہ رہبر شریعت کیسے ہو گیا جس کی اپنی داڑھی پوری نہیں ہے، جس کو سنت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، اور داڑھی رکھنا تو واجب ہے، اور جس نے خود واجب پر عمل نہیں کیا ہوا اور واجب کا وہ ترک کر رہا ہے، وہ کیسے پیر طریقت ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے رہبر شریعت ہو سکتا ہے؟ وہ پیر طریقت نہیں، وہ پیر ٹریکٹر اور رہبر تھریشر ہے۔ ایسا بندہ پیر کہنے کے قابل یا کہلوانے کے قابل نہیں ہے کہ اس کو پیر کہا جائے۔ بہرحال پیر کے لیے نا، ولی کے لیے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کے ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین پر استقامت اختیار کرتا ہے، نماز و روزے کی پابندی، اور یہاں تو فرمایا تقوی اختیار کرے، وہ اللہ کا ولی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان بھی لائے اور تقوی کو اختیار کرے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے فتویٰ، فتویٰ ظاہر پر دیا جاتا ہے کہ شریعت کی تو پابندی کر، اور ایک ہوتا ہے تقوی۔ علماء فرماتے ہیں تقوی یہ ہوتا ہے کہ بندہ مشکوک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لے، جس میں شک ہے نا، پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کوئی کہتا ہے جی جائز ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے۔ تو جو متقی ہوتا ہے نا، متقی جو تقوی والا ہوتا ہے، وہ اس مشکوک شے سے بھی بچتا ہے، مشکوک شے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، وہ بندہ متقی ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نا لوگ فتویٰ لینے کے لیے آیا کرتے تھے، عورتیں بھی آتی تھی، لیکن وہ پردے میں بیٹھ کر حضرت امام احمد بن حنبل سے آ کر مسئلے پوچھا کرتی تھیں، اور آپ پردے میں بیٹھ کر ان کو جوابات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک مائی آئی، بڑھیا سی عورت تھی، وہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے آپ امام ہیں، اللہ اکبر، بہت بڑے محدث، بہت بڑا نام ہے حضرت امام احمد بن حنبل کا۔ مسند امام احمد بن حنبل آپ کی حدیث کی کتاب ہے، تقریباً 14 جلدوں کے اندر یہ حدیث کی کتاب موجود ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کی کتاب لکھی ہوئی، مرتب کی ہوئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے مفتی تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے، تو عورتیں بھی آپ کے پاس فتویٰ لینے کے لیے آتی تھی، مرد حضرات بھی دور دراز سے آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بڑھیا سی عورت آئی، اور بڑھیا عورت آ کر نہ مسئلہ پوچھنے لگی، اور آپ کے صاحبزادے حضرت امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے نے آ کر بتایا کہ حضرت مائی آئی ہے اور وہ آپ سے فتویٰ پوچھنے آئی ہے، مسئلہ پوچھنے آئی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو پوچھا، ہاں مائی، پردے میں بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگے میں مسئلہ حضرت آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ تو بڑھیا سی عورت کہنے لگی، کہتی ہے مسئلہ یہ ہے، میں نا رات کو اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر نا چاند کی چاندنی میں
دھاگا کاٹتی ہوں، چرخہ چلاتی ہوں، دھاگا کاٹتی ہوں، وہ سوت بنتا ہے، دھاگا بنتا ہے، تو چرخہ رات کو چاند کی چاندنی میں چلا رہی ہوتی ہوں اور اس کا دھاگا بنا رہی ہوتی ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے قافلے گزر رہے ہوتے ہیں، لوگ گزر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس لالٹینیں ہوتی ہیں، کوئی چراغ ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے وہ روشنی کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ راتوں کو لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ تو وہ مائی کہنے لگی، کہتی ہے حضرت صاحب وہ جب قافلہ ہمارے گھر کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے نا، تو اس لالٹین کی کچھ نہ کچھ روشنی میرے چرخے کے اوپر بھی پڑ جاتی ہے، اور وہ چراغ کی روشنی کچھ نہ کچھ میرے چرخے کے اوپر بھی پڑتی ہے۔ تو اس تھوڑی سی روشنی میں نا بعض اوقات ہوتا ہوگا ایسا کہ کچھ سوت، کچھ دھاگا میں اس روشنی میں بھی کاٹ لیتی ہوں گی۔ اب میرے لیے ذرا بتائیے فتویٰ کیا ہے؟ کیا میرا وہ کاٹا ہوا دھاگا، وہ بنایا ہوا دھاگا میرے لیے استعمال کرنا جائز ہے؟ میں بیچ کر اس کو اپنے لیے کوئی شے خرید سکتی ہوں؟ میرے لیے وہ بیچنا اور اس کے پیسے لینا آیا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ مائی نے یہ مسئلہ کیا پوچھ لیا۔ اللہ اکبر! ہمارے ہاں تو لوگ یہاں بڑے بڑے دابڑے مار جاتے ہیں اور مسئلے پوچھنے کی طرف کہاں آنا ہوتا ہے۔ ہم تو پکوڑے والی دکان سے گزر رہے ہوتے ہیں تو جناب پائیا پکوڑے چاہے اس کی اجازت کے بغیر ہی چوک کے کھا جاتے ہیں۔ کہیں فروٹ لینے جاتے ہیں تو اگر وہ جناب انگوروں والا غریب آدمی چھابڑی لگا کے کھڑا ہوا ہے تو ہم دو چار انگور نہ ایسے اٹھا کے کھائیں تو ہمارے دل کو شاید اطمینان ہی نہیں ہوتا، سکون ہی نہیں پہنچتا کہ جب تک اس کے کچھ کھا نہ لے تو شاید ہمارے لیے خریدنا جائز نہ ہو۔ بہرحال لوگ تو بڑے بڑے دابڑے مار جاتے ہیں اور فتویٰ پوچھتے نہیں ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ اس عورت نے مسئلہ کیا پوچھ لیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، فرماتے ہیں عورت ذرا اپنا تعارف کروا، یہ مسئلہ تو پوچھ رہی ہے، اپنا تعارف کروا۔ تو جب اس نے تعارف کروایا اس نے کہا جی اس علاقے کے اندر ایک بابا رہتا ہے جس کو حضرت بشر حافی کہا جاتا ہے، اس بشر حافی کی میں ہمشیرہ ہوں، میں بہن ہوں اس بشر حافی کی۔ اللہ اکبر! یہ حضرت بشر حافی وہ بشر حافی تھے کہ ننگے پاؤں یہ رہا کرتے تھے اور جانور ان کا اتنا ادب اور احترام کیا کرتے تھے کہ جس رستے سے حضرت بشر حافی گزرا کرتے تھے جانور اس رستے پر پیشاب اور گوبر نہیں کیا کرتے تھے، اتنا ادب جانور کیا کرتے تھے حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ کہنے لگی جی وہ ایک بابا جی ہیں، بزرگ ہیں، تو وہ ننگے پاؤں پھرتے ہیں، ان کو حضرت بشر حافی کہا جاتا ہے، میں بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، فرماتے اور کوئی مجھ سے یہ مسئلہ پوچھتا نا، اور کوئی مجھ سے یہ مسئلہ پوچھتا تو میں اس کے لیے جواز کا فتویٰ دے دیتا، کیونکہ اس کا کون سا قصور ہے؟ وہ تو چاند کی چاندنی میں بیٹھ کر دھاگا کاٹ رہی ہے، سوت بنا رہی ہے۔ کوئی اور مسئلہ پوچھتا تو میں اس کے لیے جواز کا، جائز ہونے کا فتویٰ دیتا، لیکن تو حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہے، تیرے لیے اب فتویٰ نہیں، اب تیرے لیے تقوی کی بات ہوگی کہ جتنا سوت تو نے اس روشنی میں کاٹا ہے وہ سارے کا سارا سوت تیرے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تیرے لیے وہ جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تیرے لیے فتویٰ نہیں، تیرے لیے تقوی کی بات ہوگی۔ تو تقوی اس کو کہتے ہیں کہ بندہ مشکوک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لے، وہ بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ولایت جو ہے نا بڑا 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 اوکھا مرحلہ ہے، بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا درجہ ہے۔ فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی کو اختیار کرے، فرمایا وہ اللہ کا ولی ہے۔ فتوے کو تو اس نے ماننا ہی ماننا ہے، فتوے پر تو اس نے عمل کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقوی کو اختیار کرے، تقوی کو اپنائے۔ اور پھر یہ بات بھی میں عرض کر چکا کہ اللہ کے ولی کے لیے کرامت کو ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے۔ نیک پرہیزگار بندہ مومن کے ہاتھ پر جو خارق عادت کام، یعنی عادت سے ہٹ کر جو کام ظاہر ہوتا ہے اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اگر کسی فاسق و فاجر یا کافر شخص کے ہاتھ پر خارق عادت کام ظاہر ہو جائے اسے کرامت نہیں کہتے، اسے استدراج کہتے ہیں۔ بڑے بڑے جوگی قسم کے لوگ، بڑے بڑے جادو قسم کے لوگ جو ہے منتر کرتے ہیں جناب، کاڑے جادو کر دیتے ہیں اور کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، منٹوں کے اندر وہ کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں، تو اس کو کرامت نہیں کہا جائے گا، وہ کرامت نہیں ہے، وہ استدراج کہلاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جناب، اس نے کہا جی انہیں دم کیتا ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا، حالانکہ وہ داڑھی منڈا ہے، اس نے بڑی بڑی لٹیں رکھی ہوئی ہیں،
تو اس شکل و صورت سے وہ بندہ جو ہے وہ فاسق کے معلن لگ رہا ہے. اگر کوئی بندہ اس کے دم کرنے سے ٹھیک ہو بھی جائے نا، اس نے نا پھونک ماری اور وہ ٹھیک ہو گیا، تو اس کو کرامت نہیں کہا جائے گا، اس کو استدراج کہا جائے گا، استدراج کہا جائے گا. اور استدراج کی مثالیں اگر ہم کتابیں پڑھیں تو ہمیں نظر آتی ہیں. حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ جوگی ہوا میں اڑنے نہیں تھا لگ گیا، تو کیا اس کو کرامت کہیں گے؟ نہیں، یہ استدراج ہے. اپنے جادو کے ذریعے سے جو بھی اس کے پاس منتر وغیرہ جو بھی کچھ تھا تو اس نے وہ استعمال کیا تو وہ ہوا کے اندر اڑنے لگ گیا، تو کیا وہ ولی ہو گیا؟ نہیں. ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے اور تقوی کو اختیار کرتا رہے، تقوی پر قائم رہے، وہ بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اب ایسا شخص جو کافر ہے یا فاسق و فاجر ہے، اس کے ہاتھ پر اگر خارق عادت کام ظاہر ہوتا ہے تو وہ کرامت نہیں ہوتی، استدراج ہوتا ہے. داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف کے اندر جہاں پر آپ نے کرامت اور معجزے کا ذکر فرمایا ہوا ہے، داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، شیخ ابراہیم الخواص رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے. ایک دفعہ ان کے پاس ایک نصرانی آیا، عیسائی، اور آ کر کہنے لگا، کہتے ہیں حضرت میں آپ کے پاس کچھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے تو اس نے نہیں بتایا کہ میں نصرانی ہوں. آپ نے ایسے مراقبہ کیا تو آپ فرمانے لگے، فرماتے ہیں تیرے سے نا مجھ سے کفر کی بو آ رہی ہے، تو کافر تو نہیں ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نصرانی ہوں، عیسائی ہوں اور پادری ہوں عیسائیوں کا، لیکن آپ کا نام بڑا سنا، آپ کا شہرہ بڑا سنا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی صحبت میں رہوں، آپ کی صحبت سے کوئی فیض حاصل کروں، برکتیں، ہو سکتا ہے مجھے بھی کوئی ایمان کی دولت نصیب ہو جائے. تو حضرت شیخ ابراہیم الخواص رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے، فرماتے میاں ہمارے ساتھ رہنا آسان نہیں ہے، میاں ہمارے ساتھ رہنا آسان نہیں ہے. ہو سکتا ہے تجھے فاقے کاٹنے ہوں، ہو سکتا ہے تجھے بھوک برداشت کرنی ہو، ہم تو بعض اوقات کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں، وقت گزر جاتا ہے اور کھانے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، کھانا ملتا بھی نہیں ہے. تو وہ جو نصرانی تھا، عیسائی تھا، پادری تھا، کہنے لگا، کہتے نام تو بڑا سنا لیکن آپ میں نا روٹی کی فکر بھی پائی گئی ہے، لگتا ہے آپ کو روٹی کا غم ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں تو ہو سکتا ہے روٹی نہ ملے. تو آپ نے فرمایا اچھا چل کوئی بات نہیں، رہ ہمارے ساتھ. تو حضرت شیخ ابراہیم الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف باب الکرامت والمعجزہ کے باب میں اس کو ذکر کیا ہے. شیخ ابراہیم الخواص رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ وہ نصرانی، وہ عیسائی، وہ پادری رہنے لگا. کچھ دن گزرے نا تو فاقے ہونے لگے اور وہ نڈال ہو گیا. نڈال ہو گیا تو حضرت ابراہیم الخواص رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آ کر کہنے لگا، کہتا ہے حضرت جی اب تو حالت بڑی عجیب ہو رہی ہے، کھانا بھی نہیں کھایا، پانی بھی نہیں پیا، تو حالت بڑی عجیب ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شے عطا فرمائے، کوئی روٹی شوٹی ہم بھی کھا لیں. تو آپ دعا کریں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں. حضرت شیخ ابراہیم الخواص رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نا اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا، سر سجدے میں رکھا اور عرض کی مالک و مولا کافر ہے، کافر کے سامنے مالک میری عزت کو سلامتی عطا فرما، مالک مجھے عزت عطا فرما، اور مالک کوئی روٹی کا انتظام ہو جائے، کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے. حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابھی سر سجدے میں رکھا ہوا تھا. داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے ہی سر سجدے سے اٹھایا تو غیب سے ایک تھال نمودار ہوا، اور اس تھال کے اندر 2 روٹیاں اور 2 پیالے شربت کے تھے، 2 پیالے شربت کے تھے. حضرت شیخ ابراہیم الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک پیالہ اسے دیا، ایک روٹی اسے دی، اور اس نے کھانا پینا شروع کیا. آپ نے بھی اپنے لیے ایک روٹی اور ایک پیالہ رکھ لیا. پھر آگے بڑھے، کچھ دن گزرے تو پھر وہی حالت، پھر فاقے، پھر صورتحال عجیب ہو گئی. تو کہنے لگا، کہتے ہیں حضرت پھر کریں نا اپنے رب سے دعا، اپنے رب سے پھر دعا کریں نا. تو شیخ ابراہیم الخواص رحمۃ اللہ علیہ اسے فرمانے لگے، فرماتے تو ہی تو پادری ہے، تو بھی تو عیسائیوں کا مولوی ہے، تو کرنا اپنے رب سے دعا، مانگنا، تو بھی مانگنا اپنے رب سے. تو حضرت شیخ ابراہیم الخواص رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں جب میں نے اسے کہا تو اس نے بھی سر سجدے میں رکھ دیا. اس نے سر سجدے میں رکھا، کافی دیر سجدے میں اس نے سر رکھا تو غیب سے ایک تھال نمودار ہوا جس میں 4 پیالے اور 4 روٹیاں تھیں. 4 پیالے اور 4 روٹیاں، اس میں 4 روٹیاں اور 4 پیالوں کے اندر شربت تھا. جب سر اس نے اٹھایا تو تھال بھی سامنے رکھا ہوا تھا. تو پادری کہنے لگا، حضرت شیخ ابراہیم الخواص رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کھائیں جناب، پئیں. آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں کھاؤں گا. آپ کہنے لگے یہ تو استدراج ہے، کرامت تو ہو نہیں سکتی کیونکہ یہ بندہ کافر ہے. کافر کے
ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو نہیں سکتی، یہ تو استدراج ہے، اور استدراج سے جو چیز حاصل ہو اور میں اس کو کھا جاؤں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو کہنے لگا حضرت کھانا کھائیں، کھانا کھائیں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کھاؤں گا۔ کہنے لگا آپ کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، آپ کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا جب میں نے سر سجدے میں رکھا نا، جب میں نے سر سجدے میں رکھا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں نے عرض کی کہ مالک و مولا اگر دین اسلام سچا مذہب ہے نا، اگر دین اسلام سچا مذہب ہے تو مالک غیب سے آج ہماری مدد فرما، اور غیب سے ہمیں روٹیاں بھی عطا فرما اور شربت بھی عطا فرما۔ ایک بات میں نے یہ کہی کہ مالک اگر دین اسلام سچا مذہب ہے تو ہمیں غیب سے یہ چیز عطا فرما، اور دوسری بات میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ مالک و مولا اگر شیخ ابراہیم الخواص واقعی تیرے بندے ہیں، واقعی تیرے ولی ہیں، تو 2 روٹیاں اور 2 پانی کے پیالے ان کے صدقے میں عطا فرما۔ میں نے سر اٹھایا تو اللہ نے 2 روٹیاں اور 2 پیالے اس بات پر ہمیں عطا کیے کہ واقعی دین اسلام سچا مذہب ہے۔ 2 روٹیاں اور 2 پیالے اس کی وجہ سے آئے ہیں، اور 2 روٹیاں اور 2 پیالے آپ کی وجہ سے آئے ہیں۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مالک و مولا اگر شیخ ابراہیم واقعی تیرا ولی ہے، واقعی تیرا بندہ ہے، تو 2 روٹیاں اور 2 پانی کے پیالے اس کے صدقے میں عطا فرما۔ تو یہ 4 روٹیاں اور 4 پیالے آئے، اور کہنے لگا، کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ایک ہوتی ہے کرامت اور ایک ہوتا ہے استدراج۔ بات یہ میں پہلے عرض کر چکا، اگر کوئی بندہ فاسق و فاجر ہے، عوام میں بھی اڑ کر دکھا دینا، عوام میں بھی اڑ کر دکھا دے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے ولی کے لیے ضروری ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان بھی لائے اور تقوی کو بھی اختیار کرے، 5 نمازیں بھی باجماعت پڑھے، حرام کاموں سے بھی بچے، جو احکام اللہ نے نازل کیے ہیں ان پر بھی عمل کرے۔ اور اگر آکھے کہ میری جناب اندی مکے جا کے وے یہاں پر وہ پڑھتا ہی کوئی نہیں، ایسا بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات میں پہلے کہہ چکا، اللہ کے ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں، دین پر استقامت ضروری ہے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آ گیا، مرید ہونے کے لیے آیا تھا کہ حضرت سے میں مرید ہوں گا۔ کافی ٹائم گزرنے کے بعد مرید کوئی نہیں ہوا، جانے لگا۔ تو شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کیا ہوا، جانے لگا؟ کہنے لگا حضرت میں مرید ہونے آیا تھا کہ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دوں گا، مرید ہونے کے لیے آیا تھا، میں نے اتنا ٹائم آپ کے ساتھ گزارا لیکن میں نے کرامت کوئی نہیں دیکھی، میں نے کرامت کوئی نہیں دیکھی۔ میں نے کہا یہ اللہ کے ولی کوئی نہیں ہے، چلیے تو میں جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو نے میری کرامت کوئی نہیں دیکھی؟ فرمانے لگے میرے ساتھ اتنا ٹائم تو نے گزارا ہے، میرا کوئی کام خلاف شریعت تو نے دیکھا ہے؟ میرا کوئی کام تو نے خلاف شریعت یا خلاف سنت دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں حضرت، آپ جب بھی دیکھا ہے آپ پابند شریعت ہی رہے، شریعت پر ہی آپ نے عمل کیا ہے، اور ہمیشہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی سنت کو بھی ترک نہیں کیا، سنت پر بھی آپ عمل کرتے رہے ہیں۔ فرمایا کملیا اللہ کے ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں ہوتی، اللہ کے ولی کے لیے شریعت پر استقامت ضروری ہوتی ہے۔ وہ بندہ اللہ کا ولی ہے جو ایمان لائے اور تقوی کو اختیار کرتا رہے۔ نریاں اے نہیں ویکھ لینا جناب یہ بڑے سجادہ نشین ہے، جناب بڑے آستانے سے اس کا تعلق ہے، لڑاندہ چاہے کتے ہوئے جناب، لڑائیاں کرواتا ہو، کبڈیاں کھیلتا ہو، یا ایسا بندہ جس نے ہاتھ کے اندر انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں، گلے کے اندر جناب عجیب و غریب چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، ٹل پہنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی لٹیں رکھی ہوئی ہیں، وہ بندہ اللہ کا ولی نہیں، اس کو تو شریعت کا پتہ ہی کوئی نہیں، اس کو تو شریعت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم بھی بڑے ایسے ہی ہم متاثر بڑے پہنچے ہوئے ہیں جی بابے علی، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، کدی ناتے ہے کوئی نہیں، اللہ اکبر کہتے بڑے پہنچے ہیں، میں غسل خانے تک تے پہنچے نہیں، کرمالے ہیں کتے پہنچ گئے نے، یہ کتے پہنچ گئے نے۔ او بھائی صفائی ستھرائی اسلام نے درس دیا ہے کہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صاف ستھرا رہنا یہ آدھا ایمان ہے، یہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو جو بندہ صاف ستھرا ہی نہیں رہتا، نہاتا ہی نہیں ہے، کبھی اس نے صفائی کی ہی نہیں ہے، وہ بندہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو ایمان لائے اور تقوی کو اختیار کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ۔